السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مسلمان بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں دور فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھویں دراز، باریک اور گھنے بال والی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی جلی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرکار کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ پلکیں گھنی اور دراز تھیں، اور پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، اندھیرے اجالے یکساں دیکھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متبرک ناک خوبصورت، دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک پر جلوہ فگن تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے مبارک کے حلیے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ اور چوڑی تھی۔ قدرتی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ایک نورانی چمک تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طرح ہی کان میں بھی معجزانہ شان تھی، چنانچہ آپ نے خود اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اس حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت و بصارت ایک معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ دور و نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے نبی کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔